میں آپ سے عرض کروں صاحب بات، یہ جو صحابہ نا اسی طرح بریلوی حضرات نے بنایا کہ جب توحید کی بات ہوتی یار آپ رسول اللہ کے گستاخ، توحید جب ہوگی وہاں تو کہیں گے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے. شخصیت پرستی بھی شرک کا ایک شعبہ. کیا فرض کرنا کہ صحابی کو کیوں کا یہ دین کی جڑ کاٹتی سوائے نبی کے تنقید سے کوئی محفوظ نہیں. صحابہ نے ایک دوسرے پر لعنت کی. امیر معاویہ ممبروں پر کراتے رہے حضرت علی پر، 90 سال ہوئے یہ بنوں میں. اور اسی لیے اس کو جمعہ کا خطبہ جو تھا اس میں لوگوں نے باتیں شروع کر لی. صحابہ تابعین آپس میں باتوں میں لگ جاتے تھے. تو ابن حزم لکھتے ہیں کہ ایک طرف تو دین میں ہے کہ کوئی بول رہا تو اسے بھی نہ کہو. یہ کیوں باتیں کرتا ہے؟ یہ خطبہ تھا. کیا ابن زبیر پر لعنت کیوں سنتے؟ اس بکواس کو نہیں سنتے تھے. وہ عید کا خطبہ ویسے پہلے کر لیا، لوگ اٹھ جاتے تھے، انہوں نے کہا نہیں سنانا آئی. صحابہ نے کہا کہ کیوں تم یہ سنت میں کہنے لگے، بدل گئی سنت. یہ تو بخاری مسلم میں آپ نے انہوں نے اپنی اغراض کے لیے دین کی مٹی پلی کی. جب یہ شرک امت چھوڑ دے گی نا، صحابی کو بھی پکڑ لے گی، بالکل آزاد ہو جائے گی اور دین آ جائے گی. یہ غلامی ہے کہ فلاں کو کچھ نہ کہو. کیوں نہ کہیں؟ صحابی زیادہ مجروح ہے کہ رسول اللہ کا زمانہ پایا اور حضور کے ساتھ پھر یہ حرکتیں. ہمیں کنسیشن مل سکتی، ہم بعد میں آئے ہیں اور آپ نے سنی نہیں حدیثیں. حضور نے تو ہمیں 7 گنا ان سے زیادہ ثواب بتایا کہ امتی جو ہے جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا ان کے لیے 1 مرتبہ توبہ ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اور مانیں گے 7 مرات 7 مرتبہ. اور انصاف بھی یہی کہ ہم بعد میں پیدا ہوں تو ہمارا قصور ہے کوئی؟ اللہ نے پیدا کیا، کوئی بات نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا آپ نے کہا کہ ایک مرد جو ہے ان کا ذوق ہے، وہ تو صحابہ کو کہا، ہمیں نہیں کہا. جو بعد میں مسلمان ہوئے خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے، ان کو حضور نے صحابہ سے نکال دی کہ تم میرے صحابہ کو گالیاں دیتے، تم میں سے کو جتنا سونا. یہ شان نزول تو پڑے گالیاں عبدالرحمن بن عوف کو دی اس نے. آج یہ حدیث بیان کر حضور نے کہا میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہو. عبدالرحمن بن عوف کہا تم کہاں خالد؟ تم اگر یہ ان کو کہا کہ تم اگر جو بعد میں آئے ہو نا کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہے غلبے کے، تو میں سونے کے پہاڑ ان کے برابر ہو سکے. ہمیں نہیں کہا. ہم تو اگر بعد میں نیکی کریں نہیں، گالی اور بات ہے کہ کوئی آدمی گالی تو کسی آدمی کو بھی نہیں دینی چاہیے. مگر یہ کہ کام انہوں نے غلط کی. یہ تنقید ہے، عمر بھی روک لیتے کوئی نہ ٹوکے مجھے، دین کا بیڑا نہ کر کو. یہی تو مثالی دور ہے کہ ایک عورت ٹوک رہی، ایک عام آدمی ٹوک رہا. یہ تنقید جو معاویہ نے روکی ہے، یہی تو ہونا ہوتا ہے. ایک غلامی کا اسٹینڈرڈ تفصیل بولے نا ہم دو جی چاہ کرتے، اس میں ان کے گناہ چھپا لیے. یہ ان کا پروپیگنڈا کہ صحابہ کو کچھ نہ کہو کیونکہ بڑے بڑے اور ماہر کا. جب لکھتے ہیں کہ معاویہ کے جرائم کا کوئی ہمارے پاس دفاع نہیں، تو کہتے ہیں سوائے اس کے کہ صحابیت نے اس کو گھیر رکھا. یہ پخانڈا ہے. حضور نے سزائے نہیں دی، کہا فاطمہ اگر چوری کرے ہاتھ کر دیں، اللہ کی دے توبہ کرے، شرک کو چھوڑ دے. کوئی صحابی نہ کہے. جو اچھے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا، وہ تو چند ہے، وہ سارے قرآن کے ساتھ مذاق بنا رکھا کہ وہاں نکالیں سورہ توبہ. 3 گروہ ہیں خدا کے بندے ظلم کر رہے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین، سارے مہاجر انصار بھی نہیں، مہاجر انصار میں سے جو نیکیوں میں اول اور آگے نکل گئے کیوں ٹھیک ہے ان کے بارے میں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. دوسرا گروہ فرمایا کہ مدینے اور ارد گرد منافق ہیں. اب ہم کیا صحابی کو پھنسا کریں کہ ہے کہ نہیں، لا تعلم نحن نعلم، اے رسول تو بھی نہیں جانتا مراد النفاق، وہ اتنے ماہر منافق ہیں کہ تو نہیں جانتا. نبی کے ساتھ عمر گزارے. اب یہ کیا فیصلہ کریں گے صحابی ہے کہ صرف زمانہ ایک ہونے سے صحابی بنتا؟ فرمایا تو نہیں جانتا مدینے میں ارد گرد منافق ہیں، نہیں تو جانتا، صرف اللہ جانتا. تیسرا گروہ فرمایا کہ تیسرے ہیں کچھ ایسے، نہ وہ پہلے کی طرح ہیں نہ ان کی طرح منافق ہیں، وہ ہیں گناہ گار صحابی، کبھی اچھے کام کرتے ہیں کبھی برے کرتے ہیں. صاحب کا خالہ تو عمل انصار ہے وہ آخر صحیح ہے، کچھ اچھے ہیں کچھ برے. ان کے بارے میں اصل اللہ شاید اللہ نے معاف کر دی. اور قرآن مجید کیا زیادہ. جب میں نے لوگوں کو یہ آیتیں بتائی مولوی حیران رہ گیا کہ ہم نے تو ایک ہی رٹی تھی بس سابقون اولون، سابقون اولون کہاں اور یہ کہاں گناہ گار. گاڑیاں نہیں دیتے ہم نہ آپ سنتے رہے. میں اتنے سال میں یزید کو بھی نہیں کہتا کہ وہ دوستی، میرے پاس کیا اختیار، اللہ اس کی کسی نیکی سے بخشے. کام نہیں تھے، نظام بدل. بالکل بیٹا انہوں نے بعد سانوں بولا نہیں. کون سعودیہ کا کیا کہ امام حرم جڑا ہے وہ بھی بیچارہ لکھیا خطبہ پڑھنے مجبور، لکھیا دے دیں سپاہی سامنے، دعا نہیں بدل سکے، بے بسی.
نان کے جو ہے نظام